شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شاندار دن ہیں اور ان دنوں کی مناسبت سے کیا خوبصورت جملہ ہے. آئیے نہ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے. اسی نے انسان کو تخلیق کیا اور قوت بیان سے سرفراز فرمایا. لاتعداد درود و سلام افصح اللسان نبی امی پہ، جو بولنے والوں میں بہترین اور عمل میں سب سے اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغام کی لائیو ٹرانسمیشن ایام حج کے لیے اور لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان فرزندان توحید جو 100 سے زیادہ ممالک میں پیغام کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کیا گیا کہ آئیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سمعی اور بصری حج کا لطف لیں. بیٹھے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے پیاروں میں، لیکن توجہ اس طرف ہے. اور بالخصوص یہ ٹرانسمیشن ان لوگوں کے لیے امید ہے جنہوں نے اپلائی کیا لیکن حالات کے باعث جو نہ جا سکے، کہ آئیے پیغام کے ساتھ رہیے. وہ سارے مناظر اور وہ ساری کیفیات جو وہاں جا کر طاری ہوتی ہیں، ان کا کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی دلوں تک پہنچے بات. آپ اہل دل ہیں اور حرز جاں بنائیں، آنسوؤں کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اس کے لیے ہم نے 4 دن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا اہتمام آپ کے لیے کیا ہے. آج جہاں آپ نے جانا تھا اور جہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ العزیز 7 ذی الحج ہے. ہم اہل پاکستان کے یہاں 6 تاریخ ہے، لیکن وہاں 7 ذی الحج ہے. آج وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جو وہاں گئے ہیں، یہ جانا چاہتے ہیں، اور جو صدیوں سے جا رہے ہیں، گزرتی ہوئی صدیوں نے دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی تھی اللہ کے حکم پر، تو اس آواز کے، اس صدا کے جواب میں فرزندان توحید وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا تھا، لبیک اللہم لبیک، تیری طرف سے بلاوا آیا تھا، لے تیری خدمت میں تیرے بندے حاضر ہو گئے ہیں. یہ ساری کیفیات، حج کے فضائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اور جو قصد کر لیتے ہیں، جو ارادہ کر لیتے ہیں حاجی، ان کی کیفیت کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آداب حج کیا ہیں. یہ سارے ڈھیر ساری باتیں ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے. اور آپ کے سوالات بھی لائیو ٹرانسمیشن، ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرین پر آ جائیں گے. آپ کو یہ سہولت رہے گی کہ آپ درمیان میں ہمارے ماہرین سے سوال بھی کر سکیں. اور ماہرین اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ میسر آئیں گے ہمیں ان سارے دنوں میں کہ جو ستاروں کی مانند ہمارے لیے اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناسک ادا فرمائے، وہاں کی جو کیفیات عصر حاضر میں ہیں، ہم تک وہ بلا کم و کاست پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ شاہد ہیں، وہاں کے مناظر کو جانتے اور دیکھتے ہیں. اور آج ہماری خوش بختی کہ 25 سال مسلسل ذی الحج کے یہ ایام حرمین میں گزارنے والے، حرم میں گزارنے والے حافظ شفیق کاشف صاحب حالات کی وجہ سے اس دفعہ ہمیں میسر آئے ہیں. ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے خیر برآمد ہو رہا ہوتا ہے. ہم سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری تو خوش بختی ہوئی. آپ ذرا مجھے لگا افسردہ تھے کہ اتنے عرصے کے بعد ایک وقفہ آ گیا. حافظ شفیق کاشف صاحب ماہر امور حج ہیں. 25 سال سے مسلسل آپ موجود ہوتے ہیں، آپ قائد ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات جو میں نے حافظ صاحب سے محسوس کی، پہلے بھی ہماری نشریات میں تشریف لائے، کہ آپ وہاں پر لوگوں کو
फ़ज़ाइल के साथ साथ ये भी समझाते हैं कि आप यहाँ आए क्यों हैं और आपने करना क्या है। फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बड़े ही महबूब और हमारे बड़े ही प्यारे हैं। मैं बारे दिगर हाफ़िज़ साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा। आप मजहबी स्कॉलर हैं, आप खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, नपीतली बात करते हैं, और आपकी जो बात है उसकी खूबसूरती और उसकी खूबसूरती में अर्ज़ करूँगा वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद है। दाएँ बाएँ कुछ भी नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए ना आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो दिन हैं जिन दिनों में नेकियां बहुत बुलंद दर्जा पाती हैं, और आम दिनों में अगर 10 रहमतें नाजिल होती हैं तो इन दिनों की कैफियत अल्लाह ही जानता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने वक्त दिया, और अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाएँ। एक हज के लिए वसाइल रखने वाला फ़र्द हज ना भी करे, आमतौर पर हमारे यहाँ बात तरगीब से शुरू होती है, मैंने अर्ज़ किया कि तरहीब से शुरू कर लेते हैं, नहीं करता है, किन फ़ज़ाइल से महरूम हो गया वो? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया कि आप हमारे उस्ताद भी हैं, और आपकी ये शफ़क़त कि आप हमेशा अपने ज़ेरे निगरानी होने वाले प्रोग्राम में बुलवा लेते हैं। जहाँ तक शुक्रिया की बात होती है ना, जब भी करता है कोई, मैं कह देता हूँ जी हम सब पैगाम के शुक्रगुजार हैं, और सारा पैगाम अल्लाह का शुक्रगुजार है। साथ ही साथ पैगाम टीम का शुक्रिया जिन्होंने आज की ये ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन शुरू की, और मेरे जैसे नाकारा से फ़र्द को सबसे पहले दावत दी। मैं इस पर बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाएँ। देखें, सबसे पहली बात यह है प्रोफेसर साहब कि जैसे आपने कहा कि मैं तरहीब के पहले से शुरू कर लूँ। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया जी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। बेशक ये अल्लाह के घर का हक़ है जी कि जो इस्तात रखे वो उसके कसरत करे, वो उसके वहाँ जाने, उसकी ज़ियारत का इरादा करे। बेशक बेशक। और बुनियादी तौर पर हज के जो लुग़वी मानी मारूफ मानों में लिए जाते हैं वो ज़ियारत का इरादा ही है जी जी, कि आप इरादा कर लें वहाँ जाने का। और हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जो इस इरादे से भी महरूम रहता है, माल, वसाइल, सलाहियत, सेहत होने के बावजूद, रास्ते खुले होने के बावजूद, आज़ाद होने के बावजूद, किसी मर्ज़ का शिकार न होने के बावजूद भी इस इरादे से महरूम रहता है, तो हदीस के मफ़हूम के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये कहता है कि फिर वो चाहे यहूदी मर जाए या नसरानी मर जाए, यानी फिर वो शिरक पर मर जाए, वो किसी और तरफ निकल जाए, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो वसाइल रखने के बावजूद हज का इरादा नहीं करता है, इसलिए कि देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो हदीस बड़ी मारूफ है, बुनी अल इस्लाम वाला खम्स। बेशक, जो 5 असल बुनियादें हैं, जो 5 सुतून हैं इस्लाम की इमारत के, जो 5 सुतून हैं, उनमें से वह हज बैतुल्लाह, अल्लाह के घर का इरादा करना, हज के लिए निकलना, हज के लिए कसरत करना, हज के लिए मेहनत करना, हज के लिए पैसे जमा करना, अपनी उस इस्तात को हासिल करने की कोशिश करना, ये उन 5 चीज़ों में से है जिन पर इस्लाम की इमारत खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये कोई आज की बात नहीं है कि हम पर फ़र्ज़ हुआ है, अल्लाह ताला ने इसको तमाम उम्मतों पर फ़र्ज़ किया है, और तमाम अंबिया ने इसका हज किया है, माँ सिवाय सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के, जो वापस आएंगे इंशाअल्लाह और हज बैतुल्लाह से, उनका तो ड्यू है ना, वो भी फैज़याब होंगे, उनका ड्यू है। अब जब जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो इसकी इमारत को दोबारा से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दोनों बाप बेटों ने इसको खड़ा किया जी। अब देखिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन दिनों में ख़ास तौर पर 2 बड़ी निशानियाँ या 2 बड़ी सुन्नतें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। एक तो कुर्बानी है, जो हम हर आम व ख़ास जो है, हर वो फ़र्द जिसके पास जिसको सलाहियत इस्तात अल्लाह ने दी है तो वो कुर्बानी करता है और उनको याद करता है। लेकिन उससे कहीं बड़ी चीज़ जो है वो हज बैतुल्लाह है, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया है, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, बेशक, और उस वक्त दिया है जबकि उनके ख़ानदान यानी वो
چند وہی افراد کا چند خاندان افراد تھے اور بنو جرہم کا چھوٹا سا ایک قبیلہ، جی اس کے سوا وہاں اس وادی میں کوئی اور رہتا نہیں یہ غیر ذرا جی وہاں کس نے کیا وہاں ٹھہرنا رہتا تھا؟ کوئی نہیں ہے، اور کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ چوٹی پر اور اذان دو، اس کا اللہ بلاوا دو۔ ڈاکٹر صاحب یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہاں تو لوگ ہی نہیں، میں کس کو بلاؤں؟ بلکہ بعض انہیں لوگوں نے حکم لکھا دیا ہے گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہاں تو کس کو سناؤں، کس کو دوں، یہ تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہم اس روایت پر اس کی جو صحت و سند ہے اس کی طرف اگر کلام نہ کریں تو یہ بات، اور یہ کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ یہ بات درست اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب میں لکھا، جس نے اس پر لبیک کہا ہے وہ کشاں کشاں اس سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ یہ جو کشاں کشاں اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں، ابھی ہم ابتدا میں ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے اور بات پر لطف ہے اور ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ آپ کی اجازت سے ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ کر لیں، ضرورت تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ بس آج آپ نے 4 دنوں کے لیے میرے پیغام کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ عزیز۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور وہ ذات ہی ایسی ہے، وہ حمید ہے، ستودہ صفات ہے، اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہیں، اور کبریائی بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب بار بار وہ امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اعزاز کیا ملا؟ خلیل اللہ۔ اور کیا ارشاد فرمایا گیا؟ انی جاعلک للناس اماما، جائیں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ تو یہ ان کی یاد کے دن ہیں، ان کا اسوہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور اس تذکرے کو زندہ رکھنے کے لیے پیغام نے اہتمام کیا ہے۔ آج ہم آپس میں محو گفتگو ہیں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے دل کی بات یہاں پہنچ رہی ہے، لیکن کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی ہم انشاءاللہ العزیز 7، 8، 9، 10 ذی الحج یہ سفر ہمارا جاری ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا، جو خواہش رکھتے ہیں اور جنہیں امید تھی کہ ہم پہنچ جائیں گے اور حالات نے رکاوٹ کھڑی کر دی، تو ان کے لیے خاص طور پر ہم یہ خدمت اپنی پیش کر رہے ہیں کہ آئیے سمیع و بصری طور پر ہم شریک ہو جائیں۔ وہ مناظر بھی ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں آنے والے دنوں میں، کہ جب لوگ منا میں، اور پھر اس کے بعد عرفات اور مزدلفہ اور واپس آنا، اور پھر جمرات، یہ ساری چیزیں آپ سیکھنے کا عمل ہے۔ پیغام نے دنیا بھر میں 100 سے زیادہ ممالک میں اپنے کروڑوں محبت سے دیکھنے والوں کے لیے اہتمام کیا ہے کہ آئیے اس طرح گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے ان مناسک میں شامل ہو سکیں، تربیت کا اہتمام کر سکیں، اور جو چاہے اس کے لیے تزکیہ نفس کا اہتمام بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تزکیہ نفس ہو گیا، ظاہر باطن میں پاک ہو گیا، اور جب وہ واپس آیا تو ایسے جیسے آج دنیا میں تولد ہوا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے گناہوں سے پاک ہونے کی، یہ پروسیس حج کا اس میں پورا اپنا کام کرتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، وہ بات ہم کر رہے تھے پچھلے چنک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سفر شروع ہوتا ہے جی، تو یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ اکبر، بلکہ اگر ہم اوورآل اسلام کی تعلیمات کو خلاصہ اس کا دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے تو وضو کیا، اور وضو کر کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے صرف اتنا سا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اتنا کہنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان آپ نے نماز پڑھی تو نماز کے بارے میں جو حدیث میں مفہوم، میں اس کا مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جس کے وضو کرنے کے اعتبار سے فرمایا کہ جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو تو وہ ایسے پاک ہو جائے گا۔ پھر
جو نماز کے بارے میں فرمایا کہ ایسے جیسے خشک پتوں والے درخت کو جھنجھوڑا جائے تو جیسے وہ اس کے پتے خشک گر جاتے ہیں، ایسے نماز کے ذریعے سے گناہ۔ اسی طرح ساری عبادت، ذکر، اذکار، معاملات، جیسے جیسے آپ، اور نیکیوں کا اپنا ایک فائدہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جہاں یہ پھیلتی ہیں، نیکی کا جو عمومی تاثر ہے کہ یہ وہاں جم نہیں جاتی، یہ پھیلتی ہے، اس کا پھیلاؤ ہے۔ کتنا پھیلاؤ ہے؟ 10 گنا سے لے کے 70-700 گنا، اور جس کا اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اس کا جتنا گڑ پاؤ گے نیت دا اتنا میٹھا ہو اتنا زیادہ پھیل جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حج ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ آپ اپنے گھر سے چلے، آپ نے ظاہر ہے کہ عام طور پہ ہم ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں تو اپنے گھر سے ہی نیت کر لی، یا احرام باندھا جا کے ایئرپورٹ پہ وہاں سے نیت کر لی۔ اب نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ اس کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ آپ بندھ گئے، آپ پابند ہو گئے کہ آپ وہ چیزیں جو کفر، فسوق ہے، جدال ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ایسی بات ہے، وہ چھوڑ دیں۔ جب آپ نے ان سے پاک اور پورے دن اسی طرح سے گزارے کہ آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کیا، بلکہ میں آپ سب ماشاءاللہ وہاں مستقل رہتے ہیں یا صدراز سے رہ رہے ہیں، میں نے جو حدیث مبارکہ وہاں جو الیکٹرانک انہوں نے وہ ڈیوائسز لگائی ہیں یا سکرینیں لگی ہوئی ہیں، تو سب سے زیادہ جو اس پہ چل رہی ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا تغضب، بڑا میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ چلتا ہے۔ میں نے نوٹ کیا ایک دن اسپیشلی کھڑے ہو کے کو آدھا گھنٹہ کہ سب سے زیادہ اس پر کون سی حدیث بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، لا تغضب۔ کیوں؟ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے، مختلف طبیعتوں کے، تو کہیں آپس میں دھکم پیل بھی ہوتی ہے، ان میں آدھے لوگ بھی غصہ کرنا شروع کر دیں، ان میں کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہاں حکم دیا کہ لڑنا نہیں۔ اب اس طرح سے پاک اس نے حج کیا، تو جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ فرماتے ہیں رجع یوم ولدت امہ، ایسے واپس لوٹا کہ جیسے اپنی ماں کے ہاں آج پیدا ہوا۔ اب ڈاکٹر صاحب ذرا اس کی نا جو اس کے ساتھ جو ایک یوں سمجھے کہ تاثر قائم کرنا چاہیے کہ جب آدمی اپنے ماں کے ہاں پہلے دن پیدا ہوتا ہے تو وہ خبیث قسم کی ہر خواہش سے پاک ہوتا ہے، وہ سب کا محبوب بن جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ کسی رنگ کا بچہ ہو، وہ جس فیملی میں آتا ہے ساری فیملی کا محبوب ہوتا ہے، ساری فیملی کا محبوب ہوتا ہے، لوگ اس کے آنے پہ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ حاجی کو بھی جب وہ وہاں سے لوٹ کے آتا ہے اصل میں اس کا امتحان شروع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، اس نے تو وہاں آپ نے طواف کیا تو اس نے 70 غلام آزاد کرنے کے بدلے ثواب دے دیا، اجر دے دیا، آپ نے اس کے سامنے سجدے کیے تو ایک نماز 1 لاکھ کے برابر قرار دے دی، آپ نے صحیح کی تو اللہ نے آپ کو اسماعیل کی نسل سے غلام کے آزاد کرنے کا اجر عطا کر دیا۔ لیکن واپس اور پھر آپ نے زمزم پیا، زمزم نے آپ کو اندر سے بھی دھو دیا، مہمانی جو ہے وہ کیا ہے، آپ کو اندر سے دھو دیا، آپ اللہ کے مہمان تھے اور زمزم پیتے گئے اور آپ کے اندر کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو جسمانی یوں سمجھے شفا ملتی ہے اس کے ساتھ روحانی شفا بھی ملتی ہے اگر آپ کا ارادہ۔ کیوں؟ روح ڈاکٹر صاحب، روح جسم کے اندر ہی ہے۔ زمزم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، اب ہم وہاں جا کے میں نے دیکھا اس دفعہ بھی کہ ہمارے ہاں دوست جو ہے وہ اس حدیث کو سن کے تو نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یا اللہ میرا رزق بڑھا دے، یا اللہ میری فلاں چیز مجھے عطا کر دے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں زمزم اس لیے پیوں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انسان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کا ہے، جی بے شک، اگر وہ گناہوں سے پاک ہونا چاہے اور باز رہنا چاہے تو رزق تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کافی کر دیتا ہے، ایسے ہی معاملات اللہ آسان کر دیتا ہے، رکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ تو جب واپس لوٹتا ہے اور اس طرح پاک ہو کر، بلکہ حدیث میں جو ارشاد فرمایا نا کہ یہ حج تمہیں اس طرح سے پاک کرتا ہے جیسے لوہے کو اس کا زنگ اتارنے کے لیے بھٹی صاف کرتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ مشقت کے دنوں سے آپ گزر کے آتے ہیں تو جیسے وہ زنگ اتر جاتا ہے اور زنگ اتر کے پہلے دن کے بچے کی صورت اور اس کے دل لے کے واپس آتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے غضب نہیں ہوتا، غیظ نہیں ہوتا، بغض اور حسد نہیں ہوتا۔ جس حاجی کا بغض نہیں جاتا وہ اپنے آپ کو الحاج لکھوا لے تو فائدہ کوئی نہیں ہے اگر اس سے لوگوں کی جو ایذا ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے جیسے پہلے جاری تھی۔ ہمارے ہاں ایک اچھی عادت ہے، اس کو سمجھ لیں، تقاضا تو نہیں ہے لیکن اچھی عادت سمجھ لیں کہ لوگ حج پر جانے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، جی ہاں، اور ان سے معافی تلافی کی بات کرتے ہیں، اپنے معاملات کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے،
کہ آپ جس مال سے حج کر رہے ہیں وہ مال بھی پاک ہونا چاہیے، بے شک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ نے مثال دی ہے، ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، جی، ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی کا ذکر آپ نے کیا ہے، لمبا سفر، یہ مشکل سفر ہے، ساری آپ خاندان سے الگ رہتے ہیں، اس میں جہاد کی ایک کیفیت ہے، پتہ نہیں آپ واپس لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے، آپ دیکھیں کتنے محفوظ ترین ذرائع ہیں اس وقت سفر کے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خدشہ موجود ہے، خدشہ موجود ہے کہ وہاں کوئی حادثہ ہو جائے، جاتے ہوئے کوئی حادثہ ہو جائے، آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ واپس لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے، آپ لمبا سفر کر کے جائیں اور آپ کے چلیں آج آپ کے بال گرد آلود نہیں ہوتے لیکن جسم تھک جاتا ہے، جی کیوں نہیں، آپ کا جسم تھک جاتا ہے اور پھر وہاں جا کے بھی جو گرد ہے وہ سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور تھک ہار کے آپ بیت اللہ کے سامنے جائیں، اللہ جس کو دیکھتے ہی آپ کے دل کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، سبحان اللہ، آپ کی آنکھیں، بڑے بڑے سنگ دل لوگ بھی ہم نے روتے ہوئے چیخے مارتے ہوئے دیکھیں، جی ایسے آپ وہاں سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے گھر کے اور ایک دم ساری کیفیت بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن اس سے کہیں بہتر یہ بات ہے کہ آپ کا کھانا پینا صحیح ہو، کیوں؟ وہاں جا کر بھی اگر آپ کا کھانا پینا جس سے آپ کی غذیہ بالحرام، جی ہاں، جس سے آپ کی پرورش ہوئی وہ حرام کا ہے، آپ کا مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام، پہناوا حرام کا، جو پیسے آپ نے بیسک جو وسائل ہیں وہ رزق کے وسائل جن نے آپ کو وہاں پہنچایا ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا، حالانکہ یہ وہاں بیٹھ کے غیر اللہ کو نہیں پکار رہا، جی ہاں، پکارتا بھی اللہ کو ہے، یا ربی یا ربی کہتا ہے، لیکن اللہ اس کی نہیں سنے گا۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے ہاں تربیت میں یہ بات بھی شامل ہونا چاہیے کہ اگر آپ گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں اور حج کی نیت اور ارادہ کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی بنیاد، نیت سے بھی پہلے کی بنیاد آپ کا مال ہے۔ اللہ، جب وہ صاف ہوگا تو پھر آپ جیسے یہ سفر شروع کریں گے اس کی فیض و برکات نہ صرف آپ کے گناہوں کی رخصت کی صورت میں بلکہ آئندہ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کا ایک انسان کے لیے اس کی معافی کے بعد جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہے، اپنی محبوبیت والی زندگی عطا کرتا ہے، اپنی مرضی اور منشاء والی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ صاحب یہ جو گٹر کا پانی ہے اس سے تو پاکیزگی حاصل نہ کی جا سکتی کپڑے سے، جی بالکل، کہ پانی ناپاک ہے اور آپ ناپاک کپڑے کو اس سے پاک کرنا چاہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کسب حلال اور جو معاش ہے اس کا پاکیزہ ہونا یہ تو نہایت لازمی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ایک صحابی کے اونٹنی سے گر کے جو فوت ہو گیا، تو اس میں ایک اور میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ عرفات کے اندر ہی قبرستان موجود ہے۔ اچھا جی، چونکہ یہ محشر کا میدان بھی عرفات کے بارے میں کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب جو لوگ احرام کے اندر اور دوران حج یہاں فوت ہوں گے جی جی تو ان کو دفن کیا جائے گا وہاں عرفہ کے قبرستان میں، اللہ، تو وہ پھر یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ، اسی طرح جو لوگ 2015 میں کرین حادثہ میں جی جی شہید ہوئے، 100 سے زائد لوگ تھے، جی جی بالکل، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ان کا جنازہ حرم کے اندر، مجھے یاد ہے کہ ہم وہاں موجود تھے، جی، تو ان سب کو اس میں کچھ لوگ کچھ احرام میں تھے، کچھ بغیر احرام کے بھی اس کے اندر موجود تھے لوگ، وہ کرین گر گئی نا جی، اوپر کرین گر گئی، صحن حرم میں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے جو فیصلہ وہاں ہوا کہ زمزم کے ساتھ ان کو غسل دیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام حرم نے ان کا جنازہ پڑھایا، واہ واہ، تمام ائمہ اس کے اندر موجود تھے، بلکہ اللہ، پوری قیادت سعودیہ کی موجود تھی، اللہ، اور لاکھوں لوگ جو ہیں اس جنازے کے اندر شریک ہونے والے، اور جنت المعلیٰ میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ، تو یہ بڑی ایک سعادت کی بات ٹھیک ہے، سب نے جانا ہے دنیا سے۔ پھر ان کے جو فیملیاں تھیں، جی، جو ان کے لواحقین لواحقین جو قریبی جو ان کے بلڈ ریلیشن والے لوگ تھے، اگلے سال ان کے حج کے لیے اہتمام کیا گیا، اللہ، کہ وہ دوبارہ آئے، ان کو بلوایا گیا حج اور کے پھر لیے۔ ایک اس سے بڑھ کر اور ایک چیز کی گئی کہ وہ لوگ جو اس میں شہید ہوئے، چونکہ یہ حج سے پہلے ہاں، ابھی وہ نہیں مناسک ادا نہیں کر سکے، مناسک انہوں نے عرفہ کے دن ابھی نہیں آئے تھے، مینا عرفات کے مناسک حج کے، تو باقاعدہ ان کے لیے پھر سعودی جو علماء مشائخ
انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائیں کہ ان کا حج بدل جو ہے جی وہاں کے علماء کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں ان کی قسمت یہ جو ہے. شہادت بزور بازو نیست. ایک تو شہادت بزور بازو نیست. حادثے کی صورت بھی شہادت کی موت ہے. جی بالکل شہادت کی موت ہے. اور پھر یہ کہ حج بدل ہو رہا ہے ان کے لیے جو ہے وہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا خیر اس کے لیے خراج تحسین ان لوگوں کو بھی پیش کرنا چاہیے جو اس طرح کے انتظامات کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. جو اس طرح سے خیال رکھتے ہیں اللہ کے ضیوف کا جو اس طرح سے خیال رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایسا سفر ہے ہم اگر اخذ کریں کہ عام طور پر سفر مکمل تب ہوتا ہے جب منزل پر پہنچ جائیں. یہ دنیا کے اسفار میں سے ایک ایسا سفر ہے جس میں پہلا قدم بھی منزل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آگے نہیں بھی جا سکے تو وہی منزل ہے. وہ جو حج بدل فرشتے کی صورت میں جو لوگ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور خیر کے کام کرتے ہوئے ارادہ یہ تھا تو ان کے لیے ملائکہ کو طے کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کی صورت میں حج کرتے رہنا ہے. تو حج بدل پر آپ نے کہا کہ وہ پہلے خود بھی کر سکا ہو, اس نے کر لیا ہو, پھر اپنے والدین کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے جو ہے وہ کر سکے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے آخری حصے میں ہیں تو ایک کچھ پیغام آپ سے لینا ہے. پیغام کے ناظرین کے لیے کچھ ہم سب آپ سے جو ہے وہ بات دیں گے. تو جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں اگلے سال میں ارادہ کر لیں, نیت کر لیں. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ جن کو خیال نہیں آیا ابھی تک انہیں خیال آ جائے کہ ہاں یہ پہلے کرنے کا کام ہے. اور آپ خود جوان آدمی ہیں تو نوجوانوں کے لیے 4 5 6 چیزیں میں نے آپ کے لیے جمع کر دی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ جو حج بدل ہے جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص طواف کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ شبرما سے قبول کر لے, شبرما سے قبول کر لے. تو آپ نے اسے کہا بلا کے کہ ادھر آؤ, یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا بھائی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا حج کیا ہے؟ نہیں اپنا حج نہیں کیا. فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما اپنے بھائی کی طرف سے کر. پہلے کوالیفائی تو کرو نا. بالکل کوالیفائی کرنے والی بات. کوالیفائی کرو. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ حج بدل وہ کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کر لیا. عمرہ جو بدل عمرہ ہے وہ کرے گا جس نے پہلے اپنا عمرہ, اور حج وہ کرے گا جس نے اپنا پہلے حج کیا ہوگا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب والدین کے لیے خاص طور پر یہ بات دہرا رہا ہوں, والدین کے لیے اولاد کی طرف سے ان کے جانے کے بعد یا بوڑھے اور بیمار والدین کے لیے ان کی زندگی میں اولاد کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ آپ ان کی طرف سے حج عمرہ کریں. سبحان اللہ. اور جیسے آپ اپنا حج عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے, ایسے ہی آپ کے زندہ یا فوت شدہ والدین کو بدل میں کرنے کی وجہ سے اتنا ہی اور ایسے ہی ان کا فائدہ ملے گا. اور ہم یہ علماء کی اس پر کوئی اتفاق ہے, اجماع ہے اس پر کہ جیسے انسان خود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, جس کا حج کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے پاک کر دے گا اگرچہ وہ فوت شدہ ہو. سبحان اللہ. اگرچہ وہ فوت شدہ ہو. یہ بات میں دہرا رہا ہوں اس لیے کہ اگر اس کو وہ فائدہ نہیں مل رہا تو پھر تو یہ ایک سمجھے ناانصافی کی بات ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ جو جوانوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس پر کافی بات کی ہے, دیکھیں آپ اس کا شوق پالیں. اس لیے جیسے آپ نے ایک وہ فارسی کا ایک شعر پڑھا جو پہلا حصہ بڑا معروف ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل نوجوانوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو بے راہ روی ہے وہ بوڑھے اس تناسب سے نہیں کرتے, وہ جوانوں سے اور نوجوانوں سے معاملات خراب. قوت عمل تو یہیں پر ہے. اگر یہ جائیں اور یہ جا کر ٹھیک ہو جائے. دیکھیں ایک آدمی ایک جمعہ پڑھتا نا تو جمعے کا کتنا اجر اور کتنا فائدہ ہے کہ فرمایا کہ یہ پورے ہفتے کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے, گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے, ایک ہفتے کے گناہوں سے. اور جو حج کرتا ہے وہ پوری زندگی اس کی صاف شفاف ہو جاتی ہے. اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایک بہرحال ایک تقاضا اوپر ہوتا ہے, فطری طور پر, ایک اخلاقی طور پر ایک پریشر ہوتا ہے کہ اب میں حج کر کے آیا ہوں, اب مجھے لوگ اس نظر سے دیکھیں گے کہ یار یہ حاجی ہے, یہ حج کر کے آیا. تو یہ ایک اخلاقی پریشر بھی اس پر آتا ہے اور اس کا یوں سمجھے اس کی احیا ہوتی رہتی ہے اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. حافظ صاحب یہ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے, آپ ماشاءاللہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. جب آپ ان کو لے کر واپس آتے ہیں, چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ پہلے انٹرویو کرتے ہیں, سلیکشن کرتے ہیں,
لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو طلب رکھتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ رسمی حج ادا کرنا ہے، جو طلب رکھتے ہیں کہ ہم نے سیکھنا ہے اور سکھلاتے بھی ہیں، جب وہ مؤثر لوگ، میرے علم میں مؤثر لوگ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، جن کی معاشرے میں سوشلی بڑی ورتھ ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو کچھ تبدیلی لاتے ہیں اپنے ارد گرد۔ بالکل، اس سلسلہ میں ایک امام حرم کا خطبہ تھا اس موضوع پہ، جی، اور بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی تھی، پھر ہم نے حاجیوں تک پہنچائی بھی وہ، جی جی، کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو جب واپس یہاں سے جائیں تو اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے آئیں، کچھ نہ کچھ بہتری جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، ضرور لے کے جائیں۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے تو پھر اس کو وہ قبولیت کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے اس میں کہاں تک ہے وہ حقیقت۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر تبدیلی نہیں ہے، یا کچھ معاملات آپ کے ایسے تھے، یا کوئی چیزیں آپ پہلے زندگی کا حصہ تھی، کچھ فرق تو محسوس ہونا، کچھ فرق تو محسوس ہونا کہ اب آپ واپس جا رہے ہیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے لے کر جائیں، وہ ضرور لے کے جائیں۔ ٹھیک، تو ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی پرسنٹیج ہو کہ وہ ان کے اندر تبدیلی نہ آتی ہو، یا اس طرح کے مسائل، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک یہ تبدیلی ضرور آتی ہے، اور وہ اس کو حج کو اپنی زندگی کا باقی جو زندگی ہے اس کا حصہ بناتے ہیں۔ اور اس کا میرے پاس جو اس کی ایک دلیل جو ہے وہ یہ موجود ہے کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہمارے ساتھ سالہ سال سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا، ماشاءاللہ، یعنی کہ ایک ہی خاندان فیملی کے لوگ جو ہیں وہ 10-12 سال سے جا رہے ہیں، یعنی کہ تبدیل ہو کے جاتے ہیں، کبھی کوئی ان میں سے جا رہا ہے، کبھی کوئی ان میں سے صاحب ظاہر جو پہلے لوگ گئے تو وہ ان کو دیکھ کر وہ ان کو دیکھ کر شوق ہوا۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کے اندر رزلٹ کیا ہے۔ جی ٹھیک، کیا ظاہر ہے ہم جن لوگوں کو 15 سال سے یا 20 سال سے جانتے ہیں، جی ٹھیک، ان کے گھروں میں آنا جانا ہے، ہاں، ان کے اندر کیا تبدیلی ہے؟ سبحان اللہ، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت ہم نے یہی دیکھا ہے بہتر ہو جاتی کہ ان کے اندر تبدیلی موجود ہے، جناب بہتری ہے، محترم، اور پھر وہ اتنے عرصے کے بعد بھی اس اپنے سفر حج کو یاد کرتے ہیں۔ جناب حافظ شفیق کاشف صاحب، ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہہ لیں بس، وہ مجھے مختصر سی اعلان ہو وہ، گیا، چونکہ ایک بات آپ نے پوچھی کہ یہاں رہ کے ہم کیا کر سکتے، تو مجھے صرف 2 چھوٹا اشارے کرنے۔ ایک کہ آپ یہاں بیٹھ کے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ میرا حج رہ گیا، آپ کے ساتھ میں حج نہیں کر سکی، تو آپ نے فرمایا کہ تم عمرہ کر لو رمضان میں، یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ جو کووڈ-19 کے معاملات اور مسائل ہیں، تو آپ جو جانے والے ہیں، خواہش رکھنے والے، وہ تیاری کریں، وہ رمضان میں عمرہ کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا، ہر غریب آدمی کو یہ سہولت، ہر غریب مسلمان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھے، اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثواب تو اللہ نے دینا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کامل حج عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے، اور یہ صرف غرباء کے لیے نہیں ہے۔ محترم جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، آپ نے پابندی لگا دی غرباء کے لیے، سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں، اور سچی بات یہ ہے کہ جو اس چیز کی تانگ رکھتا ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ اجنبی نہیں ہے، وہ نامانوس نہیں ہے، وہ آشنا ہے۔ آئیے پیغام کے ساتھ رہیے، اور اس خوبصورت عبادت کے ساتھ شناسائی کے، آشنائی اور شناسائی کے مراحل ہم طے کریں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کل، پرسوں اور ترسوں 7، 8، 9، 10 ذی الحج جو وہاں کے ہیں جہاں حج ہو رہا ہے، محدود ہو رہا ہے۔ آئیے 100 ملکوں کے پیارے ناظرین، پیغام کو دیکھنے والے سارے لوگ اس عمل میں شریک ہو جائیں، دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ اعجاز احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اگلے سال حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کے شرف سے بہرہ مند فرمائے، اور اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك
شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. नाज़रीन मोहतरम, पैगाम की लाइव हज ट्रांसमिशन आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और हुक्म ये है व तज़व्वदू, ज़ादरा ले लिया करो, फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, सबसे बेहतर ज़ादरा क्या है? तक़वा। इबादत का माहसल क्या है? तक़वा। और हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा तशरीफ़ फरमा है कि हर इबादत का मंतहा मकसूद तक़वा है, रज़ा इलाही, कहीं महबूब नाराज़ ना हो जाए। बिल्कुल सही। तो हज मजमुआ इबादत है और अभी हम पहुँचे कि जिस्म फिर माल, आगे के मराहल फरमाइए ना। मैं एक बात जो रह गई थी जो मैं कर रहा था उसको मैं मुकम्मल करके आपकी बात की तरफ आता हूँ कि यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि दूसरा हज नहीं करना, हाँ, तीसरा हज नहीं करना चाहिए और फ़लाँ को दे देना चाहिए, फ़लाँ पे खर्च करना चाहिए। देखिए वो आपका इख्तियार है कि आप कहीं और ख़र्च करना चाहें तो आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन हज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करें। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसके लिए फरमाया कि जो चाहता है कि उसके दिन फिर जाएं, उसकी गुर्बत ख़त्म हो जाए, तो आपने फरमाया कि वो हज उमरा करे। अल्लाह अकबर। अब इसका मतलब है कि हज पर ख़र्च करने की वजह से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को आसान कर देता है, एक बात। ठीक। दूसरा फिर वो कैफियत और जो इबादत के हवाले से कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने आपसे पूछा, या रसूलल्लाह, मर्द तो जिहाद पर जाते हैं तो हम तो उस फजीलत से महरूम रह जाते हैं। तो एक बात तो आपने ये फरमाई कि ख़वातीन का हज ये है कि वो ख़वातीन का जिहाद ये है कि वो हज करें। जी ठीक। दूसरी बात आपने मज़ीद आसान कर दी कि ख़वातीन का, कमज़ोरों का, बूढ़ों का जिहाद ये है कि वो हज करें। अब इसमें ख़ास तौर पर वो पहलू, और ये आप सब हमें ज़्यादा इस पर आसानी से गाइड कर सकेंगे कि हमारे यहाँ एक तसव्वुर पाया जाता है कि जब आदमी सारे कामों से फारिग हो जाए, सारे काम ख़त्म हो जाएं, तो फिर उसको हज पे जाना चाहिए। जब करने को कुछ ना रहे, जब वो किसी के सहारे के बगैर चल भी नहीं सकता, उस वक्त उसको हम हज पर जाना जो है वो समझते हैं कि ये अब इस पर फ़र्ज़ हुआ है। बल्कि बाज़ औक़ात ये मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है कि एक मर्द या एक खातून कहती है कि जी अभी मेरी बेटियों की शादी होने वाली है, बेटों की शादी होने वाली। कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। जी ठीक। याद रहे, फ़र्ज़ियत हज के लिए जो शराइत हैं उनमें कहीं ये बात शामिल नहीं है कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हूँ, सबकतोश हूँ, तो फिर हज पर जाएं। बस कि उसके लिए जो लाजमी शर्त है कि एक तो आदमी मुसलमान होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, फिर वो आज़ाद होना चाहिए, और पाँचवीं मनिस्तता अलैहि सबीला, जिसके पास सफ़र करने की जो सफ़री सहूलियात हैं वो वसाइल हैं, वो वसाइल उसके पास हों। और असल जो सफ़री सहूलत है वो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, वो उसके पास होना चाहिए कि वो क्यों जाना चाहता है। अब आप देखें कि हम नमाज एक कड़े को तोड़ती है, आपको सबको मिला के खड़ा कर देती है, आपके अंदर से जो इफ्तराक और नस्ली इम्तियाज़ात हैं उनको दूर कर देती है, और आपको खालिस्तन एक बंदा बनाती है। अगर आप बनना चाहें, न बनना चाहें तो साथ खड़े होकर भी आप दूसरे के लिए नफ़रत अपने दिल में रखते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते जाएं। रोज़ा आपको पूरा महीना सफाई का एक सालाना मौका देता है, ज़कात जो है वो आपके माल को पाक कर देती है। लेकिन हज के अंदर डॉक्टर साहब नमाज की कैफियत अपनी जगह मौजूद है कि एक नमाज का 1 लाख वहाँ मिल रहा है। सुभान अल्लाह। फिर जो उस और इतना बड़ा अजर है, इतना बड़ा अजर, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीस मुझे याद आई, आप फरमाते हैं कि तुम्हारी जब तुम सफ़र हज शुरू करते हो तो तुम्हारी ऊँटनी के हर कदम पर एक नेकी मिलती है, और हर कदम पर एक गुनाह माफ़ होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जहाज़ पे जा रहे हैं तो वो अजर कम हो गया, यूं ही समझें कि आपके हर, ये देखें ना, नमाज के लिए कहा कि तुम 2 कदमों से चलते हो, तो एक कदम जब तुम रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे एक गुनाह को मिटाता है, एक कदम जब तुम उठाते हो तो अल्लाह तुम्हारे दर्जे को बुलंद कर देता है। तो जब आप हज के लिए जाते हैं और फ़कीराना लिबास पहने हुए जाते हैं और अपनी ज़ुबान पर अल्लाह की तौहीद के तराने सजाते हुए जाते हैं, तो फिर आप देखिए कि आपके अंदर वो कैफियत क्या होती है। सारी दुनिया से आप बेनियाज होते हैं, आपको ये फिक्र नहीं होती हम यहाँ पे अपने 100 तरह के लिबास के साथ उसके जो मतलब मामलात हैं, तकाज़े हैं, लेकिन अब
اب آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، آپ نے چپل سی جوتی پہنی ہوئی ہے وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے. ہم جوتا پہن گھر سے نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ جوتا دیکھتے ہیں صاف ہے نہیں ہے، لوگوں کے مطابق ہے نہیں ہے. لیکن آپ حج کے سفر میں دیکھیں بڑے بڑے عرب پتی جو ہیں وہ ایسے فقیرانہ لباس میں، اور یہی حج کا بہت بڑا پیغام ہے کہ حج نے ایک نیا معاشرہ کھڑا کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے. اور یہ حج اس معاشرے میں سب سے پہلے وہ مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جہاں پہ غریب اور کالے بلال کو اپنے بتوں کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے. اسی حج نے یہ مقام بھی دیا کہ وہی بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہیں پہ سب کے سب ہر طرح کا جو طاقتور ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے. اب تو معذرت کے ساتھ کچھ فرق آیا نا جی، یہ فلاں کے ضیوف ہیں اور یہ فلاں کے ضیوف ہیں، اور وہاں جا کے ان کے لیے اسپیشل پروٹوکول لگ گیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے وہ ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں تھا، حضرت ابو بکر کی سواری کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں تھا، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ، کوئی پروٹوکول نہیں تھا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہٹو بچوں کی آوازیں آتی ہوں اور کسی کا کوئی خاص خیمہ لگتا ہو اور کوئی خاص اس کے لیے چوبدار کھڑے کیے جاتے ہوں. ایک ہی لباس ہے، ایک ہی انداز ہے، اور ہر طرح کی نسل کا آدمی جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں. کیا فرمایا میرے آقا نے، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاجمی علی لعربی ولا لاسود ولا علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. اور اب تقوی کا ڈاکٹر صاحب تعلق جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی ماپ نہیں سکتا کہ مجھ میں کتنا تقوی اور آپ میں کتنا تقوی اور ائمہ حرمین میں کتنا تقوی ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں میرا کتنا محبت اور ڈر ہے، اور اللہ کے قریب کوئی کتنا ہے یہ بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہم نہیں کر سکتے. ظاہر دیکھ کر ہم ظاہر ہے محسوس کرتے ہیں جو ائمہ حرمین ہیں وہ بہت عظمت اور شان والے ہیں، علماء بڑی شان والے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں. ایک غریب پاکستان نہیں، ایتھوپیا سے اٹھنے والا، صومالیہ سے آنے والا، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا ایک غریب دیار آدمی وہاں سے چل کے جب آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حج امیر حج سے کہیں مقبول ہو. اللہ اکبر. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. حافظ صاحب وہاں یہ منظر ہے، وہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں پہلے لوگ جو اسلام سے پہلے حج تو جاری ہے تو اپنے اپنے حساب سے ایسے لباس پہنتے جنہیں غلام اٹھائے ہوتے تھے، اور اپنے اپنے سروں پر ایسی چیزیں پہنتے تھے کہ جس سے یہ امتیاز ہو سکے کہ یہ بڑا آدمی ہے. بالکل یہ امتیازات ختم کر دیے، یہ امتیازات ختم کر دیے، اور 2 انچلی چادریں ہیں اور آپ اللہ کے حضور پیش ہیں. تو یہ جو ان دنوں میں حج ہو رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، آپ چونکہ ماہر امور ہیں، تو اگلے سال ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز صورتحال بہتر ہو چکی ہوگی. جی انشاءاللہ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کی برکت سے بھی اس میں ساری امت دعائیں کر رہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے اور یہ اس وبا سے گزر جائیں. اور دیکھیں ابھی آج کی جو اطلاعات ہیں کہ 2,70,000 جو مریض ہیں سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، جی جی، جس میں سے تقریباً 72,000 جو ہیں وہ مکہ ریجن کے اندر ہیں. اچھا جی. منطقہ مکہ کا جو ایریا ہے پورا، وہاں پر یہ پورا جو ریجن ہے اس کے اندر اتنے کیسز موجود ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ حج کا ٹھیک ہے ایک محدود پیمانے پہ ہے، لیکن اس کا انعقاد وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ حوصلے کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ حوصلے کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ یہ فیصلے، اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ فیصلے ہوتے ہیں. بے شک. تو انشاءاللہ العزیز یہ بنیادی مقصد ان کا لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، لوگوں کی سلامتی، جی وہی پہلی ترجیح ہے. اور اسلامی تشخص کے حوالے سے بھی، اور بالکل اسلامی تشخص کہ لوگ باہر بیمار ہو کر وہ کہیں حج کر کے آئے تھے، پورا معاشرہ بیمار کر دیا. دیکھیں پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس اجتماع پہ لگی ہوئی ہیں. کل رات کو جو سوئٹزرلینڈ کا سرکاری ٹی وی ہے اس نے ایک اس کے اوپر حج کے اوپر ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری پیش کی ہے. وہ میرے خیال میں 1970 کی ہے. اچھا جی. اور اس حوالے سے اب چونکہ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہ اس سال کیا وہاں ہونے جا رہا ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یورپین میڈیا پوری دنیا نے فوکس کیا اس کو فوکس کیا ہوا ہے، اس کے اوپر لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو انتظامات ہو رہے ہیں وہاں پہ ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہیں،
وہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کسی آپ نے پروگرام میں فرمایا کہ وہ کہ 7 جو دن بین پہلے الاقوامی معیار جو ہے جی جی جو WHO نے ایک معیار مقرر جو کیا ہے سٹینڈرڈ دیا ہے جو سٹینڈرڈ دیا ہے کہ جی، ٹھیک۔ انٹرنیشنل اس سے 3 گنا زیادہ انتظامات اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس سے زیادہ اور پھر جس طرح شیخ عبد الرحمن السدیس نے جی، پریس جی۔ کانفرنس میں کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جی کورونا سے سب سے زیادہ محفوظ ترین جو جگہ ہے وہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ ہے جی ہم نے دیکھا کہ وہاں صفائی اور سینیٹائزیشن جو جی ہے وہ ہو ایک رہی دن ہے میں 10 دفعہ جی ایک دن میں 10 دفعہ مرتبہ وہاں پر جو وہاں ہے پہ وہ- صفائی کا جو ہے وہ اچھا انتظام یہ جو 1000 لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی ایک تو نا 7 دن پہلے قرنطینہ میں رہے 7 دن بعد میں لیکن مناسک کی ادائیگی کے درمیان بھی سینیٹائزر اور ان کی احتیاط اور ماسک اور اس طرح سے بالکل یہ جہاں جہاں سے بھی گزریں گے یہ منا جائیں گے مزدلفہ جائیں عرفات جائیں گے واپس پھر مزدلفہ آئیں گے مزدلفہ سے منا آئیں گے پھر یہ حرم کے لیے آئیں گے تو ایک تو ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں جی جی وہ 18 20 لوگوں کے اچھا جی ایک بس کے لیے اس کے ساتھ ایک مرشد ہے گائیڈ ہے جو اس جی، کو لے کے آ رہا ہے اور راستے میں ان کے لیے سینیٹائزر کا انتظام یعنی ہے ایک بس جس میں 70-80 لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں 18-20 لوگوں سے زیادہ نہیں نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی اور ان کو ماسک دیے گئے ہیں اچھا جی۔ سینیٹائزر کا ہے پھر سارے انتظامات انہوں نے کیے ہوئے جی۔ ہیں اور پھر ان کی نگرانی کے لیے جی کہ یہ جو حجاج ہوں گے ان کی صحت کو دیکھنے کے لیے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی جی ان جی دنوں میں ان کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ ہر حاجی کے لیے ایک بریسلٹ جو ہے اس کو پہنا دیا گیا ہے اچھا جو ہی وہ مکہ مکرمہ پہنچا جدہ جی، پہنچا ہے جی جی اس کو جو ہے وہ ایک بریسلٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے جی ٹھیک اس کی مدد سے اب اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے گا اچھا جی اس کے ٹمپریچر کا بھی یہ خیال بڑا رکھا جائے گا لیٹسٹ چیز ہے وہ اور اس کا جو کورونا ٹیسٹ ہے وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہاں وہ تو وہ اور نیگیٹو ہے تو وہ نیگیٹو شامل ہے ہوا تو پھر ہے وہ حج کے لیے آ شامل رہا ہوا ہے ہے جی ٹھیک ہے اور ان سب میں سے اہم بات جو تھی وہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے پہلے حج کی سعادت حاصل نہیں کی اچھا نئے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں اچھا اچھا ان کا انتخاب کیا گیا ہے جی ٹھیک جو سعودی اس کے اندر آئے ہیں جو لوگ 300 لوگ یا اس سے زائد ہوں گے وہ لوگ بھی وہ ہوں گے جنہوں نے جو اس جب بڑی سعودی عرب ہمہ میں ہیں پہلو پلاننگ جو ہے وہ اس ہمیں وہ نظر پوری آتی ہے پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹھیک کیا ہے ہے جی۔ اور کسی کو استثنا نہیں دیا گیا تو وہ پورے انتظامات انشاءاللہ العزیز موجود ہیں اور کوشش یہ کی گئی ہے جی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو خصوصاً اس حج کے لیے آنا چاہ رہے تھے جی جی انتظامات کر چکے تھے درخواستیں دے چکے تھے تیاریاں ابتدائی جو ہیں وہ جی شروع جو بھی ہو چکی ہوتی تھی ہیں جی تو ان کے لیے یہ سارے اہتمام وہاں پہ اب یہ کیے جا رہے ہیں کہ ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے جس طرح یہ پیغام نے یہ انتظام کیا جی الحمدللہ کہ اپنے ناظرین کے لیے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دلجوئی جی کر سکیں جی کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ ہم اس نشریات کے ذریعے جی جی حج جو ہے وہ دکھا سکیں خطبہ حج دکھا سکیں تو یہ سعودی حکومت نے بھی پورے انتظامات کیے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کرے گا جی ٹھیک دنیا کی 10 جو اہم ترین جو 10 زبانیں ہیں جی ان 10 زبانوں کے اندر اس کا جو خطبہ حج کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا جی براہ راست جو ہے وہ نشر کیا جائے یہ گا پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ یہ ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے جی، کہ ٹھیک۔ براہ راست عرفات سے ہی دنیا کی 10 زبانوں میں یہ جی، خطبہ ٹھیک۔ جو ہے یہ نشر کیا اور ان جائے میں گا اردو شامل ہے اور اس میں اردو شامل ہے اردو شامل ہے اردو اس لیے شامل ہے کہ کم و بیش ہر سال تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ حجاج وہ ہوتے ہیں جو اردو والے ہوتے اردو ہیں بولنے اور سمجھنے والے ہیں اور اب اردو بولنے اور سمجھنے والے اتنی بڑی تعداد کے حجاج کی رہنمائی کے لیے گزشتہ 2-3 سال سے سعودی حکومت نے باقاعدہ اردو کو اس کے اندر شامل کر کے راستوں کی رہنمائی ہے اچھا جی مینا کے یعنی اندر بورڈ لگے ہیں اردو عرفات کے زبان میں اندر بھی اس کو بھی ساتھ شامل کر دیا تھا اچھا ماشاء آپ کو اللہ پتہ ہے کہ ہمارے بعض جنوبی ایشیا کے ایسے خطے بھی ہیں جی جہاں سے جو لوگ جانے والے ہیں وہ ان پڑھ ہیں نئی چیزوں کو سمجھ سکتے خصوصاً انگلش کے اندر یا عربی کے اندر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے اب 2-3 سال سے یہ سارے انتظامات کر دیے گئے تھے جاتا ہے اہتمام موجود ہے کہ اردو کے ذریعے اردو زبان سے ان کی رہنمائی جو ہے وہ کر اچھا دی آپ صاحب ایک چیز مجھے کھٹکتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف لے گئے اس خاکسار کو بھی موقع ملا آپ تو ہوتے ہی وہاں ہیں نوجوان لوگ لڑکے لڑکیاں یہ انڈونیشیا ملائیشیا
दूसरे ममालिक से भी तनुमंद लोग, और एक हम हैं, उसने कहा था एक वो हैं जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम हैं कि लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़। ये यहाँ बर्रे सगीर से बूढ़े लोग जो चलने फिरने से आजिज़ हो चुके हैं, और वही बात जो डॉक्टर साहब पहले फरमा रहे थे कि हम ये समझते हैं कि हज आखिरी काम है। जब कोई काम ना रहे, जब दुनिया के सारे धंधे निपटा लिए जाएँ जो आमतौर पर नहीं निमटते हैं। मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि उनके पासपोर्ट पर पूरी दुनिया के वीज़े स्टैंप हुए हैं सिवाय हरमैन के। जी बिल्कुल, सिवाय हरमैन के, इसलिए कि जिसने तवज्जो ही नहीं की है, जिसने ध्यान ही नहीं किया, जिसने इरादा ही नहीं किया। देखिए ये सच्ची बात है कि तौफीक अल्लाह देता है, लेकिन इस खाकसार का ख्याल है कि तौफीक उन्हें मिलती है जो तलब रखते हैं, जी बिल्कुल, जो चाहते हैं। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम खुद सिखाया उसने कि पहले मांगो तो सही। तो ये जो कल्चर है इसका मवाजना कीजिए ज़रा। अच्छा, इसमें आपकी बात जो है वो दुरुस्त है कि हमारे इस खित्ते बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर जी ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। जी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरा जी चाहता है बार बार अल्लाह की किबरियाई के दिन हैं बयान की जाए और आप भी साथ शामिल हो जाते हैं। और जब आप ये कहते हैं तो अजर व सवाब के ख़जानों में से जो कुछ अता होता है हम अभी जानते नहीं हैं, मालिक जानता है। हमें कद्र तब होगी जिस दिन मीज़ान कायम होगा। अल्लाह ताला हम सब को उस मीज़ान के दाएं पलड़े को भरने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही थी, डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा खूबसूरत बात कर रहे थे कि तरगीब और तरहीब के हवाले से कि जो नहीं करता है वसाइल के होने के बावजूद भी, यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। बल्कि मैं जो बात जहाँ पे वक्फ़ा लेना पड़ा, जी जी, जो बात कर रहा था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान किया जी, तो डॉक्टर साहब देखें कुरान मजीद उनके उस ऐलान को जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, अला कुल्लि ज़ामिरिन मिन कुल्लि फज्जिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। अमीक। उस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं, तसव्वुर करें कि वहाँ तो कौन जाता और कितने रास्तों पे जाता, कहा कि ऊँटों पे पैदल चल के आएंगे और हर रास्ते से आएंगे, हर रास्ते से आएंगे। आज अगरचे कोविड की वजह से सूरत हाल बदल गई और हमें आप सब ये बताएंगे कि अब कितने लोग वहाँ हज करने इस दफ़ा भी जाएंगे। जी जी, तो आप देखते हैं कि चारों तरफ से जी, और पूरी दुनिया के हर कोने, हर मुल्क से, हर रंग नस्ल से, हर इलाके, हर खित्ते से लोग, और पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। अल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने बाद लोगों को बहुत ही इस्तात अता फरमाई, वो हर साल हज कर लेते हैं या एक साल छोड़ के एक साल हज कर लेते हैं। लेकिन हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो पूरी ज़िंदगी जमा करते रहते हैं कि हमने हज करना है, पाई जमा करते हैं। अब ये जो शौक़ है ये क्यों है कि एक चोटी है, इमारत इस्लामिया की एक चोटी है जिस पर पहुँचना हर शख्स को कोशिश करना चाहिए और अल्लाह ताला ने उस पर फ़र्ज़ भी किया। बल्कि हदीस मुबारक में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कद फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज फहुज्जू, अल्लाह ने तुम पर हज को फ़र्ज़ किया, करो, इसलिए हज करो। जी बेशक। इसके दीगर फ़वाइद की तरफ बाद में आएंगे। जी, ये जो बात है पूरी ज़िंदगी लगा के हज की कोशिश करना क्यों करते हैं? हालांकि आप यहाँ बैठ के भी नेकियां कमा सकते हैं, आप इबादत के ज़रिए से अजर व सवाब कमा सकते हैं। मसलन मुझे याद आया कि मेरे और आपके एक उस्ताद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, जी जी, और मैंने एक दफ़ा उनसे पूछ लिया जी कि ये आपने बाकी सब ने नई गाड़ियाँ ले ली हैं तो आप क्यों पुरानी गाड़ी पे फिरते हैं? जी हाँ। तो बड़ी शफ़क़त और शफीक शख्सियत है वो, शफ़क़त फरमाया करते। मुझे कहने लगे कि मैं कल ये बात क्लास में बताऊँगा। अच्छा, मैं परेशान हो गया, जो उनका मिजाज था। मैंने कहा लो जी मेरी क्लास लग गई। अगले दिन हुआ तो मुझे जाके क्लास में, मैं थोड़ा ताख़ीर से पहुंचा, जब मैं एंटर हुआ तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम आओ तो मैं इस सवाल का जवाब दूं। ठीक। फिर उन्होंने सबको बताया कि इसने मुझसे सवाल क्या किया। फिर कहने लगे कि मैं, जवाब मेरा ये है कि मैं कई साल से हज के लिए पैसे जमा करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
اور جب حج کے پیسے جمع کروانے کی تاریخیں آتی ہیں تو حج کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور میں نہ گاڑی لے پاتا ہوں اور نہ حج کر پاتا. اللہ. اور جب میں حج کر لوں گا تو اس کے بعد میں گاڑی لوں گا. اللہ. یہ یونیورسٹی کے استاد کی بات کر رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ جو ساری زندگی لگا کے حج کے لیے محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور اپنی کل جمع پونجی خرچ کر کے, مثلا ہم نے مولانا علی محمد سمسام رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کو سنا, دیکھ پڑھا کہ وہ سارا سال محنت کرتے تھے, کئی سال محنت کرتے تھے, پھر حج پر چل نکلتے تھے, پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے. مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں ان کی تعداد جو پیدل حج انہوں نے کیے, اور پھر جب انہوں نے وہ جو بحری جہاز کے سفر تھے اس پر انہوں نے حج کیے, اور آخر میں جا کے انہوں نے پنجابی میں ایک نظم لکھی کہ بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا, اللہ ہن تیرے کار آیا نہیں جانا. یعنی اس قدر شدت سے شوق تھا ان کے اندر کہ ساری عمر محنت کر کے اور کچھ اثاثہ جمع نہیں کیا بلکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے شوق تھے. تو یہ جو کیفیت ہے, کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام عبادات کا مرکب بنایا ہے. جی, مجموعہ عبادات. مجموعہ عبادت. آپ دیکھیے نماز ہے, بدنی عبادت ہے آپ کی, آپ کو روزانہ اس سے گزرنا پڑتا ہے اور آپ کے بدن کو صاف کرتی ہے, آپ کی روح کو پاک کرتی ہے. اور ویسے تمام عبادات کا مقصد بھی ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا. تو اگر بیت اللہ نصیب ہو جائے, سبحان اللہ, یہاں بیٹھ کے ہم بیت اللہ کی سمت میں سجدہ کرتے ہیں, تو کیا لطف ہوتا ہے اگر اس سجدے کو اللہ کے لیے کریں. اور جب مطاف میں سجدہ بیت اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو اس کی کیفیت جو ہے وہ وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے, یہاں بیٹھ کے اس کا تذکرہ اور ذکر نہیں کیا جا سکتا. زمان و مکان سے ایسا بڑا فرق پڑتا ہے. اور یعنی اگرچہ کہنے والے نے کہا ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے, لیکن یہ کہ جب سامنے ہو کیفیات, اور پھر یہ کہ ہم حج کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. جی بالکل. اگرچہ وہ یہاں بھی کیفیات ہیں لیکن وہاں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. تو زمان ذی الحج کا اور مکان حرم کا, اور وہاں پر یہ کہ اجر و ثواب میں 1 اور 1 لاکھ, 1 لاکھ سے زائد, یہ زائد جو ہے, اور وہ وہی جانتا ہے. تو آپ صاحب یہ فرمائیے کہ آج وہاں 7 ذی الحج ہے, تو اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں, کہاں پر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت لوگ موجود ہیں مکہ مکرمہ میں. جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹینہ تھا سب کا. جی. 8 ذی الحج تک. جی. صبح تک, جو وہ لوگ کل صبح موجود ہیں تک جو ہے وہ کرنٹینہ تھا. اچھا جی. 7 دن حج سے پہلے, اچھا جی, اور 7 دن حج کے بعد یہ کرنٹینہ کریں گے تمام حجاج. جی ٹھیک. اگرچہ وہ تعداد 1000 یا لوگ کچھ ہیں. اس سے زائد ہو سکتی ہے. جی. اچھا, اس سے پہلے ایک جو چیز بتانے والی ہے ناظرین کو, وہ یہ ہے کہ جب یہ حج کا فیصلہ کر لیا گیا, جی جی, اور اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ اگر موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو ہم منسوخ کرتے ہیں تو یقیناً پوری امت کے اندر بددلی پھیلے گی. جی. ایک لوگ مایوس ہوں گے. انقطاع ہو گیا نا جی. 160 ممالک سے لوگ آتے ہیں حج کے لیے. جی ٹھیک. اور اس سے بھی زائد. جی جی. پھر جب یہ فیصلہ ہوا کہ حج جو ہے وہ انشاءاللہ ہونا ہے, جی, اور امت کو اس مایوسی سے نکالنا ہے, موجودہ جو وبا ہے پوری انسانیت کو اس سے نکالنا ہے. جی جی. تو اس حوالے سے فیصلہ جب کر لیا گیا تو 160 ممالک کے حجاج جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس حج میں حصہ لیں گے. اچھا جی. جو سعودی عرب میں مقیم ہیں, پہلے سے وہاں رہنے والے, پہلے سے رہ رہے ہیں. اب 1000 میں سے 700 لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں, اور 300 جو حاجی ہیں یا اس سے کچھ زائد وہ سعودی. یوں ہر ملک کی نمائندگی تو ہو رہی ہے. 160 ممالک کی نمائندگی جو ہے وہ حج کے اندر موجود ہے. اس کا اہتمام کیا گیا. اس کا اہتمام کیا گیا. واہ واہ واہ. اور بڑا شفاف طریقے سے کیا گیا. یہاں بالکل ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے. یہاں لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے, بلکہ رات کو میری بات ہو رہی تھی وزیر حج جو سعودی عرب کے ہیں. جی جی. انہوں نے بتایا کہ خادم حرمین شریفین نے حکم جاری کیا تھا ایک, جی جی, کہ کسی کو بھی استثناء نہیں ہے. اچھا جی. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ میں وزیر حج ہوں, مجھے بھی اس کا استثناء نہیں ہے. اچھا. کوئی حج نہیں کر سکتا. میرٹ پر چیزیں, میرٹ کے اوپر شفاف طریقے سے وہی لوگ جو اس کے اندر جو انہوں نے طے کر رکھا تھا اس کو, وہی اس کے اندر حج میں آئے ہیں, کرنٹینہ کیے ہوئے ہیں. کوئی سرکاری افسر. اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تقریباً 2.5 سے 3 ملین کے قریب
حجاج ہوتے تھے. جی 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 جی. اور میں نے دیکھا ہے کہ مینا کے اندر جو کھانا پکانے والے، جو گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں حاجیوں کو لے کے جانے والے، جی وہ بھی احرام باندھ لیتے تھے وہ بھی شریک ہو جاتے کہ ہم نے چونکہ ڈیوٹی کرنی ہے اور مینا عرفات مزدلفہ میں ڈیوٹی کرنی ہے تو کیوں نہ ہم حج کریں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جو لوگ مینا میں احرام باندھنے سے رہ جاتے تھے یا وہاں کسی سختی کا سامنا کرتے تھے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عرفات میں رات کو پہنچ جاتے تھے 8 ذی الحج کو، جی ٹھیک ہے. تو 9 کی صبح کو وہاں سے احرام باندھ لیتے تھے ٹھیک ہے. اور احرام باندھ کے اس میں شریک ہو جاتے تھے جو عرفات میں پہنچ گیا کہ ہم عرفات میں موجود ہوں رکن اعظم ہے. اور رکن اعظم بھی ہے تو ہم کیوں نہ اس کو حاصل کر لیں. جی کیوں. تو اس دفعہ چونکہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے، چونکہ سوشل ڈسٹنس کا مسئلہ ہے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ حج کروانا ہے، تو انہوں نے سختی سے اس کے اوپر چیک ہے. اب چیک ہے اس کے اوپر. ویسے بھی تعداد اتنی کہ اس میں ہو نہیں سکتا. اس میں ہو نہیں سکتا. اب ایسا نہیں ہوگا. جی ٹھیک. صرف یہ لوگ حج کریں گے اور یہ کل صبح جو ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو آج رات کو، پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ 7 ذی الحج کو شام کو روانگی شروع ہو جاتی تھی قافلے تھے نا جی، تعداد اتنی مینا کے لیے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کو 20-25 لاکھ لوگوں مکہ سے لے کے جانا مینا منتقل کرنا. منتقل کرنا، ٹرانسپورٹیشن کا جو مسئلہ ہوتا تھا. اب چونکہ تعداد اتنی نہیں ہے تو یہ لگتا یہی ہے کہ کل صبح جو ہے، اطلاعات بھی یہی ہے کہ کل صبح ان کو جو ہے مکہ مکرمہ سے اب تو آسانی سے وہ جو ہے وہ جی پہنچ جائیں گے وہاں پر. اچھا یہ کتنا فاصلہ ہے تقریباً مکہ سے؟ یہ تقریباً اگر پیدل ہم مکہ مکرمہ حرم سے مینا سفر کریں تو 4 کلومیٹر بنتا ہے یہ. چونکہ میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگ وہاں پیدل بھی چلے جاتے جی ہیں. پیدل جا سکتے ہیں، پیدل کے لیے راستے الگ ہیں جی ٹھیک. اور سایہ دار راستے موجود ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ان راستوں میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور دیگر انتظامات موجود ہیں. اچھا. اور لوگ جو ہے یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ جب نکلتے ہیں حرم سے اور پہنچتے ہیں مینا تو یہ پوری وادی جو ہے یہ لبیک اللہم لبیک سبحان اللہ لا شریک لک لبیک اللہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس پیغام سے جو ہے وہ گونج رہی ہوتی ہے. میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اگلے سال یہ کہہ رہے ہوں لبیک اللہم لبیک. اللہ اللہ اللہ. تو انشاءاللہ العزیز کل یہ پہنچیں گے مینا کے اندر جی. تو ظہر سے لے کے پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہیں یہ ہم سب کیسا وہ خوبصورت منظر ہوگا کہ ہم حرم، مینا، مزدلفہ، عرفات سے پیغام کی نشریات نشر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز آپ دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ناظرین بھی ہمارے لیے دعا کریں تو ہم اگلے سال انشاءاللہ العزیز وہاں رکھیں. بالکل بالکل. یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جی جی کہ یہ خواہش تو رکھنی چاہیے، ہاں، اور یہ ہے بھی ایسے ہی جی کیوں نہیں کہ ہم اگر 25 سال سے وہاں ان دنوں میں ہوتے تھے جی جی تو آپ یقین کریں کہ کیفیت الفاظ جو ہے میرے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کیفیت کو بیان کریں. لیکن یہ پیغام کا شکریہ کہ ہمیں یہ موقع مل گیا کہ ہم اس طریقے سے اس میں حصہ ڈال لیں. بات تو کر رہے ہیں نا جی. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر، جی بنگلہ دیش کے اندر، حتیٰ کہ سری لنکا میں نے وہی کہا یا سب مالدیو یا کانٹیننٹ اور جو ہے وہ جو چھوٹے ممالک ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے جی وہ خصوصاً حج کے لیے جی جی ان لوگوں کی جاتی ہے جو یقیناً یہ حج کا جو اجتماع ہے اس میں وہ شرکت کے قابل نہیں ہوتے صحت کے لحاظ سے، جو سہارے سے چل رہا ہے، جو خود. اچھا اس میں عمرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بہتری آئی ہے جی. اور آخری سال جو گزرا ہے عمرے کا اس کے اندر تقریباً پاکستان سے 17 لاکھ کے قریب لوگوں نے عمرہ کیا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی، الحمدللہ. اس میں اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. عمرے کے اندر تو اب یہ مسئلہ نہیں رہا اور بڑا شوق اور ذوق ہمارے نوجوانوں میں یہ موجود ہے. لیکن جو تناسب انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک کا اس حوالے سے ہے، وہاں پہ ایک اس طرح کے سسٹم یا نظام جو ہے وہ متعارف کروا دیا گیا ہے.
جی جیسے ان کے تو ایجوکیشنل سسٹم میں آپ فرما رہے تھے کہ اس بالکل میں ان کے ہاں ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے حج کے حوالے سے, حج کو پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہاں کا جو ماحول ہے اس کے متعلق ان کو بتایا جاتا ہے وہاں پہ کس قسم کا ماحول آپ فرما رہے تھے ماڈلز بنا کے. بالکل, وہ تو ٹریننگ اور تربیت کا جو نظام سسٹم تو موجود ہے جی ٹھیک, کہ بیت اللہ کے ماڈل کے ساتھ کہ کیسے آپ نے وہ طواف کس طرح کا ماڈل ہوگا, آپ نے ٹھیک طواف شروع کہاں سے کرنا ہے, ٹھیک ختم کہاں پہ کرنا ہے, صحیح کیسے کریں گے, اور اس دوران کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے, کون سی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے مطابق اس کی پوری تیاری کی جاتی ہے. اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بچہ جو ہے وہ 8 سال سے جب شروع کرتا ہے اس کو پڑھنا اسکول کی سطح سے, تو پھر جب وہ 30 سال 35 سال, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ پھر نوجوانوں کی ہے. جی ایسے ہی جو نوجوان آتے ہیں حج کے لیے. پھر ان کا آپ بتا رہے تھے کہ امتحان بھی باقاعدہ جو ہے باقاعدہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کا امتحان ہوتا ہے. ٹھیک, کہ انہوں نے علماء کی گفتگو سنی ہے, انہوں نے جو ماسٹر ٹرینر ہے, یہ بڑی قیمتی بات ہے اکثر درمیان میں, یہ جو امتحان لیا جاتا ہے حج کے حوالے سے, ماسٹر ٹرینر سے بھی سیکھا ہے حج جی کو ٹھیک, کہ یہ جو وہاں پہ مناسک حج کیسے ادا کرنے ہیں, جی ٹھیک, مشاعر مقدسہ میں جانا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا ان کے جی ساتھ, ٹھیک, فاصلے کتنے ہیں, ماحول کیا ہوگا, انتظامات کیا ہوں گے, کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا, اوقات کیا ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ, اور بالکل تازہ ترین جو معلومات ہیں یہ ان تک پہنچائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک, کہ اس کے اوپر ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا اس سے. جی ٹھیک, جو لوگ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں ان کو پھر حج کے لیے جو ہے ان کو بھیجا جاتا ہے جنہوں نے انٹرسٹ لیا ہے, جنہوں نے یاد رکھا ہے. واہ واہ سنا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ بڑا اس کا اہتمام ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے بنیادی کردار ہماری مساجد ادا کر سکتی ہیں. جی, ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا اس میں کردار ادا کر سکتا ہے. جی ٹھیک, ہمارے ہاں حکومتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں انتظامات, وزارت مزید امور اس کے لیے انتظامات کرتی ہے, جی لیکن حاضری یقینی نہیں ہوتی. جی ٹھیک, تو اس طرح کا نظام بنے کہ لازمی ہو, لازمی ہو, پروگرام جو ہیں وہ 1 سے زائد ہوں, اور وہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ, جی ٹھیک, ہر شہر کے اندر پروگرام ہونے چاہیے. جی ٹھیک, تعلیمی اداروں میں پروگرام ہونے چاہیے اس طرح سے, اور جتنی دیر درخواست دینے کے بعد وہ یہاں موجود ہیں لوگ, جی ان کی پوری ٹریننگ ہونی چاہیے. جی ٹھیک, تاکہ ان کو پتہ ہو. اور اچھا کچھ اہتمام ہوتا بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں کو زیادہ اطمینان نہیں ہوتا ان کا. نہیں, اصل میں کسی ایک مجلس کے اندر تو یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں کو حج سکھانے لگے ہیں اور وہ ایک ہی نشست کے اندر, ایک ہی مجلس کے اندر آپ احرام باندھنے سے لے کے جی پاکستان سے روانگی سے لے طواف کے وداع واپسی تک بات ہو, پاکستان تک آپ ایک مجلس کے اندر جب یہ سارا کچھ بتا دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ عام جو لوگ ہیں وہ کیسے سیکھیں گے. تو یہ ایک جس طرح سرکاری معاملات ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ پورا کر دیا کہ جی آپ نے ٹریننگ دے دی لوگوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کمی یہاں پاکستان میں موجود ہے. جی ٹھیک, اس کو دور کرنا چاہیے. جی ٹھیک, تاکہ, اور اس میں علماء کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. ممبر و محراب سے جو بات ہوتی ہے بڑی مؤثر ہے. بالکل, اگر گورنمنٹ اس کو نہیں کر رہی تو علماء جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں مساجد کے اندر, مراکز کے اندر, تو وہ ترغیب دلائیں لوگوں کو کہ ہماری مسجد کے نمازی کون ہیں وہ جو حج پہ جا رہے ہیں. جی ٹھیک, تو ان کے لیے اہتمام کے لیے وہاں پہ مجالس ہونی چاہیے, ٹریننگ ہونی چاہیے, اس طرح کی ورکشاپس ہونی چاہیے. تو یقیناً اگر سب لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اور خصوصاً پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سب سے زیادہ اس کے اندر توجہ دینی ہے ان لوگوں کو جو جا رہے ہیں. جی ٹھیک, دیکھیں جب وہ حج کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جی وہ گورنمنٹ اسکیم سے جائیں گے, پرائیویٹ حج اسکیم سے جائیں گے. جی ٹھیک, وہ کوئی کہتا ہے جی میں VVIP کوئی میں پیکج لے کے جاؤں گا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ چیزیں طے کر رہا ہے. یہ ساری تیاری تو گھر میں ہو رہی ہے. جی ٹھیک, اور اس کے انتظامات ہو رہے ہیں. آسائشوں کا زیادہ سے زیادہ حصول حج کے سفر میں کیسے ہونا ہے. اس سفر میں جب آپ نے پہنچ جانا ہے, اور اصل سفر شروع ہونا ہے جب آپ وہاں پہنچ چکے ہیں, اور اس سے آگے کی تیاری جو ہے وہ موجود نہیں. وہ نہیں ہے. در جوانی توبہ خندن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. ڈاکٹر صاحب آپ خود جوان آدمی ہیں, نوجوان ہیں ماشاءاللہ, تو یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے, ہم پہلے بھی اس پر بات کر رہے تھے, ہم سب سے بھی بات ہوئی کہ بڑھاپے میں ہی جانا ہے, بوڑھے ہو کر ہی جانا ہے,
تو کیا جو وہ بوڑھے ہو کر جانا ہے، اور وہ پتہ نہیں گھر والے، ہمیں یاد ہے ایک بابا جی کو سب نے تیار کیا کہ تسی ضرور آئیتے جاؤ، وہ بیٹھے ہوئے، میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں کہا کہ حضور انہیں آپ حرمین بھجوا رہے ہیں یا جنت البقیع بھجوا رہے ہیں، یہ بھی ذرا فرمائیے۔ تو یہ ذرا میں سمجھتا ہوں ناظرین کی تعلیم اس پر، اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم جو بتا رہے ہیں انڈونیشیا، ملائیشیا اور دوسرے ممالک میں، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تو ہمارے ہاں یہ سسٹم کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے، جیسے آپ صاحب نے فرمایا نا کہ مختلف ممالک میں ترغیب کا پہلو یہ ہے نا کہ آپ جب ان کو بچپن سے سکھانا شروع کریں اور بچپن کے ان کے اندر یہ شوق پیدا کر دیں حج کا، تو وہ بہت جلد اس پر آمادہ بھی ہوں گے، اور پھر وہ اس کو اپنا آخری کام نہیں سمجھیں گے، بلکہ جیسے ہی استطاعت ہوگی اسی وقت وہ حج کی سب تیاری کریں گے۔ اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ خاص اس خطے میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ حج عمرہ تب کرنا ہے جب کوئی اور کام نہ ہو۔ جی ٹھیک۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ اس کو میں حج کروانا چاہتی ہوں تو حج کروں، تو آپ نے فرمایا کہ حج ہوگا اس کا، لیکن اس کے ذمہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بوڑھوں کے لیے جو سہولت دی، دیکھیں دین اسلام فطری دین ہے، جی بے شک، اس نے کسی کو تکلف میں اور تکلیف میں نہیں ڈالا۔ یہ تو آسانیوں کے لیے جی، ایک آدمی چلنے پھرنے کے قابل نہیں اور وہ بغیر سہارے کے جا نہیں سکتا، کہیں سفر نہیں کر سکتا، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، جس کو آپ یہاں لاہور سے گزرنے والا اکیلے نہیں بھیجتے، اس کو آپ حج پہ اکیلا بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کے اپنے لیے بھی مسائل بناتا ہے اور دوسروں کے لیے مسائل بنتا ہے۔ اس سے کہیں بہتر تھا کہ جب وہ اس سفر کے قابل نہیں ہے تو زبردستی اسے بھیجنے کی بجائے آپ جو اس کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے، وہ اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسے خود حج کیا ہوگا، خود حج کرنا پڑے گا، خود عمرہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ ان کی طرف سے کر سکتا ہے۔ تو وہ جو بات آپ مزاحن یا لطفاً کہہ رہے ہیں کہ آپ جنت البقیع بھیج رہے ہیں، تو دیکھیں آپ جب ایک آدمی حج پر کیا کرتا ہے، مشقت اٹھانا پڑتی ہے جی، یہ تو بڑا ایک سفر، وہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے، یعنی ہم جو مرکع عبادت، گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، آج کے دور میں بھی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، یعنی بہت ساری سہولیات کے باوجود صاحب اس مشن کے اکثر سفر ہوتے ہیں، بعض اوقات دنوں کا سفر ہو جاتا ہے کہ آپ کو پچھلی رات کو نکلنا ہے اور اگلی رات کو کہیں جا کے پہنچنا ہے، اور پھر وہاں جو مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب 30-35 لاکھ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تو وہاں جو اپنے اس وقت تو ظاہر ہے اس سال تو اور صورتحال ہے نا، تو جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل سے نبردآزما ہونا اور پھر ان کی ٹریننگ کا انتظام ہونا، پھر حکومتوں کا جو معاملہ ہے، ہماری حکومت کو میرا خیال ہے کہ چاہیے کہ جو ابھی یہ پچھلے سالوں میں تو کافی مناسب رہا حج کا سلسلہ، ان کے ادوار اس دور میں آ کے تھوڑا اور مشکل کر دیا گیا، اس کی سبسڈی ختم کر دی گئی۔ حکومت کا کام ہے سہولت فراہم کرے، یہ بنیادی فریضہ ہے جس کو آسان ترین کرنا چاہیے لوگوں کو، آسان ترین۔ اس میں اگر حکومت خود بھی کچھ اخراجات اٹھاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ عرب کے ممالک کو دیکھ لیں، وہ اپنے حجاج کے لیے بہت آسانیاں فراہم کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اب یہ کیوں؟ اس لیے دیکھیں حج جو ہے وہ خالی ایک کوئی فیشن کے طور پہ نہیں ہے، حج ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ جی ٹھیک، آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، ایک تو گناہوں کے حوالے سے تبدیل ہوتی ہی ہے، اور کس کی زندگی ڈاکٹر صاحب تبدیل ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے معاشرے کے جو طاقتور اور صحت مند افراد ہیں، وہ جو 30-35-40 سال کے درمیان ہیں، وہ اگر ٹھیک ہو جائیں، وہاں جا کے ان کا نظریہ ٹھیک ہو جائے، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، جب وہ واپس اپنے معاشرے میں آئیں گے تو جو کنٹریبیوٹ وہ آ کے کریں گے معاشروں کی اصلاح کے لیے، وہ 70 سالہ آدمی نہیں کر سکتا، ایک 70-80 سالہ آدمی نہیں کر سکتا۔ ان کی تو ورث ہے نا جی، جو وہ مبارک سفر ہے، اتنا مبارک سفر ہے۔ مجھے ایک حدیث پہلے سے یاد آ رہی تھی تو میں وہ سنانا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ حج کے سفر پہ جاتے ہوئے ایک صحابی حالت احرام میں اپنی اونٹنی سے گرے اور وفات پا گئے جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اغسلوا بماء وسدر، سب سے پہلے تو اسے بیری کے پتوں سے اور پانی سے غسل دو جی ٹھیک، وکفنوہ فی ثوبین او بثوبیہ، اس کے کپڑوں سے یہ دو چادریں ہیں، یہی اس کا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر، کوئی اور تیسری چیز نہیں۔ تو کفن ہی تو پہنا ہوتا ہے، کفن ہی تو پہنا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کفن پہن کے ہی جا رہے ہیں اور آپ کے اس کپڑے کے ساتھ کوئی جیب بھی نہیں ہے اور کوئی خزانہ جمع کرنے کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور وہ خزانہ وہی ہے جو آپ کے اعمال میں جمع ہونا ہے، تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور وہ عرفات جو یوم حشر کے ساتھ اس کی تیسری بات آپ نے فرمائی ولا تحنتوا، اسے کوئی خوشبو نہ لگانا، ولا تخمروا علی راسہ، اس
اس کے سر پر بھی کپڑا نہ ڈالنا، اچھا۔ ایسے ہی رہنا جیسے یہ 2 چادریں اوڑھ کے جا رہا تھا، اللہ ایسے ہی 2 چادریں اوڑھ کے۔ اللہ اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے بشمول انبیاء کے، لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، لیکن یہ جو حج کے سفر پہ جا رہا ہے یہ جب اٹھے گا حالت احرام میں اٹھے گا اور یہ کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ اکبر، وہ جو اس کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوا وہ حشر کے دن اٹھے گا اور وہ کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ وہ کیا منظر ہوگا، مزید روشنی اس پر، اور ایسی باتیں جو ایمان افروز ہیں، ایسی باتیں جو دلوں کے تاروں کو ہلا دینے والی ہیں، میرے مہمان وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو حاضر کر لیں، ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك